انسانی دماغ پر جو ریسرچ کیا ہے سائنسدانوں نے، اس کمپیوٹر کی مثال کو سامنے رکھ کر، پہلے کمپیوٹر بنا دماغ کو سامنے رکھ کر، پھر دماغ پر محنتیں بڑھی کمپیوٹر کو سامنے رکھ کر۔ یہ خلاصہ ہے کیسے کیسے پیچیدہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے تجربہ کیا گیا کہ ایسا پرفیوم بنایا جائے کہ اگر عورت اس پرفیوم کو لڑکی استعمال کرے تو مردوں کا اور لڑکوں کا زبردست کھنچاؤ اس لڑکی اور عورت کی طرف ہو جائے۔ پرفیوم کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا جو اپوزٹ سیکس کو، دوسری جنس کے لوگوں کو، مردوں اور لڑکوں کو اپنی طرف کھینچے۔ یہ باقاعدہ اس پر کام ہوا، تجربے ہوئے، اور تجربے میں پھر اس کام کو آگے بڑھایا گیا۔ بہت سے نوجوان لڑکے، شوقین لڑکے بڑا قیمتی سینٹ خریدتے ہیں، جو سینٹ چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جو پرفیومز چل رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جن کے اشتہارات آتے ہیں بار بار۔ لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت عمدہ شاندار قسم کا یہ پرفیوم ہے اور اس کو استعمال کرنا یہ ماڈرن ہونے کی دلیل ہے، یہ اس لیے میں اس کو استعمال کروں گا۔ بالکل نہیں سمجھتے وہ لڑکے، وہ بالکل نہیں جانتے، یا جان بوجھ کر کرتے ہیں تب تو خیر یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ میرا گمان تو یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ اس پرفیوم کو استعمال کر کے وہ کتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو۔ لازمی طور پر اس پرفیوم کی وجہ سے جو فیمیل کوئی بھی عورت ہوگی، مجھے کہنا دو، برا نہ ماننا، یہاں تک کہ ماں بھی اپنے بیٹے کی طرف جنسی طور پر مائل ہو جائے، سگی بہن سگے بھائی کی طرف مائل ہو جائے گی، اور اس بھائی کو کچھ خبر نہیں کہ وہ کون سا سینٹ لگائے گھوم رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ کیوں نہیں غور کرتے اس کے اوپر کہ خوشبو میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے مین، اور یہ خوشبو ہے مین کے لیے اور یہ خوشبو ہے عورتوں کے لیے؟ کیا مطلب اس کا؟ اور کیوں فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کے بارے میں کیوں فرمایا تھا کہ وہ خوشبو استعمال کریں جس کی خوشبو بہت دور تک بالکل نہ جائے، صرف قریب جو ان کے شوہر آئے اس کو اچھی خوشبو محسوس ہو، باقی رنگت والی محسوس ہو، خوشبو بالکل استعمال نہ ہو۔ کتنی دور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لاکھوں درود و سلام ہو ان پر، انہوں نے ہمیں گندگیوں سے بچانے کے لیے خوبصورت ہدایات دی۔ یہ شریعت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے کیا؟ انتہائی سائنٹیفک اصولوں پر کھڑی ہوئی نہایت مشفقانہ، محبت بھری ہدایات اور نصیحتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی خوشبوئیں بنائی گئیں کہ جن خوشبوؤں کے انسان جب دماغ میں وہ خوشبوئیں پہنچتی ہیں تو اس کے اندر ایک خواہش ابھرتی ہے کہ یہ بھی خرید لوں، وہ بھی خرید لوں، وہ بھی خرید لوں۔ اللہ نہ کرے آپ کبھی کسی شاپنگ مال میں گئے ہوں اور یہ بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے بعد شوق پیدا ہو جائے کہ اچھا جا کر تو دیکھیں۔ بہت سے شاپنگ مالز میں ایئر کنڈیشنز چلتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے خوشبوئیں گھومتی رہتی ہیں، وہ پورے مال میں جانے والے ہر شخص کی ناک میں گھستی ہیں، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی۔ وہ خوشبو صرف آپ کے ذائقے کو خوشگوار بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ خوشبو آپ
کے جیب اور بینک اکاؤنٹ کو خالی کر دینے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس خوشبو کے ذریعے دماغ میں ایک میسج جاتا ہے یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو۔ اس لیے شاپنگ مال میں آنکھ کے ذریعے بھی شکار ہوتا ہے اور کان کے ذریعے بھی شکار ہوتا ہے، اور آج پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے کہ ناک کے ذریعے بھی شکار ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہیں وہاں صرف ایک دو چیزیں خریدنے کے لیے اور واپس آتے ہیں الحمدللہ پوری ٹرالی بھر کے لے کے آتے ہیں۔ جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو احمقانہ کریڈٹ کارڈ تو ہے ہی، اسے لے لیں گے، اسے خرید لیں گے، بینک اکاؤنٹ سے چلا جائے گا۔ اور یہ کاہے کے لیے یہ ہوا؟ آپ گئے تھے دو چیزیں لینے کے لیے، اپنے بچے کے پیمپرس لینے گئے تھے آپ، اور لے آئے اپنے پیمپرس۔